الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرد و شریف وسال اللہ تعالی مخرج و شریف ولعنت اللہ دائر علی اعدائهم مغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی صلوات بلند آواز سے محمد خداوند عالم سید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدہ کونین کے لال کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبول کی جملہ حاضرین بانیان مجلس اور ذاکرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی عزاداری امام حسین پر پہنچ گئی کریم خالق ہر عزادار کی حفاظت کرے میں عزاداری کی حفاظت کی دعا مانگتا ہوں یہ کہہ کے کہ عزادار محفوظ ہے عزاداری کو کوئی خطر نہیں یہ بندے چھوڑ دیں گے تو اللہ کرے گا اس لیے کہ اس خداوند کریم نے اس دنیا کے اندر جن ہستیوں کو اپنا مظہر بنایا وہ آل محمد کی ذات اور یہ اتنے بہترین مبلغ ہیں کہ انہوں نے اسے منوا دیا جو نظر نہیں آتا نظر آنے والی چیز کو منوانا آسان ہے لیکن جو نظر ہی نہیں آتا اسے منوا اور کردار کی پاکیزگی سے منوائے پیغمبر نے بتوں میں عیب نکالے کسی مشرک کو یہ کہنے کی جرات نہ ہوئی کہ ہمارے بت تو آپ کے سامنے ہیں آپ کا خدا چھپا ہوا ہے اپنے خدا کو سامنے لے آئیں ہم بھی عیب نکال دیں گے پیغمبر نے اپنے آپ کو پیش کیا پہلے میری ذات میں کوئی عیب نکال کے دکھا جسے جھوٹے صادق کہتے تھے سچوں سے سچا کہلوانا آسان جھوٹوں سے کہلوانا کہ تو سچا خائنوں سے منوانا کہ تو امین ایک ایسا زندگی
میں کردار پیش کیا میرے پیغمبر نے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے چراغ وہی جلایا جہاں اندھیرا تھا. وہ پیغمبر کو یونان میں بھی بھیج سکتا تھا. اس وقت یونان علم کا مرکز. یہ جو جمہوریت، تمدن، محلے بنا کے رہنا، کٹھے ہو کے رہنا، یہ ساری چیزیں یونانیوں نے سکھائی. ڈیموکریسی بھی وہیں سے آئی. لیکن گھوم اندھیرا ایک کو چھوڑ کے بے شماروں کو ماننے والے. شمار میں نہیں تھا کہ ان کے خدا کتنے. پتھر کے سامنے سجدہ ریز. اور اس میں وہ آیا جس کی مثال ہی کوئی نہیں. کیونکہ خطیب کا تعلق ہوتا ہے مجمع کے ساتھ. مجمع پڑھا لکھا ہو، خطیب کی حوصلہ افزائی کرے، ثواب سمجھ کے واہ واہ سبحان اللہ کہے تو ذاکر بھی خوش ہو جاتا. اور مجمع کوئی بات ہی نہ سمجھے تو وہ پلٹ کر کہتا ہے پتہ نہیں کیسے لوگوں میں آ گیا. بدتمیز ترین مجمع میں قریب ترین رسول آیا اور اس نے ایک دن بھی اللہ سے نہ کہا مجھے کیسے لوگوں میں بھیجا. MLA سے سلام دعا ہو جائے پھر وہ مزید کسی کی وزیر اعظم سے دعا سلام ہو وہ MLA کو لفٹ نہیں کرے. تو اتنا قریب نبی ہے تمہارا. اللہ سے تعلقات ہیں اور پتھر مارنے والوں کو دعائیں دے رہا. اختیار کی کمی کوئی نہیں. کمی کیسے ہو؟ نام ہی احمد مختار، اسم گرامی ہی احمد مختار. خاندان وہ کہ جس خاندان جیسے خاندان کوئی نہیں. بنی ہاشم. ہاشم کا مطلب ہے لقمے توڑ کر شوربے میں ڈبو کے کھلانے والا. عرب میں جب قحط مل پڑتا تھا تو روٹی سیدوں کے گھر سے ملتی تھی. اور ایک کافر شاعر کے شعر کا ترجمہ پڑھنے لگے. جتنے سید تشریف فرماؤ جناب ہاشم آپ کے دادا ہیں اور باپ کی تعریف پہ اولاد خوش ہوتی ہے. شعر کافر کا ہے لیکن وہ کمال شعر جسے علی نے دہرایا. اس شاعر نے کہا کہ ہاشم کے ہاتھ میں لکیریں نہیں سخاوت کے دریا. کی منت نہیں مان سکتا.
شریعت میں صرف حجت کے لیے جائز. یا ابراہیم نے مانی یا عبد المطلب نے. انہیں اپنے جیسا کہنے والوں سے کہتا ہوں کبھی بیٹے کی گردن میں چھری رکھ کے دیکھو, پتہ چل جائے گا کہ دمبا آتا ہے کہ پولیس آتی ہے. مطلب مانی خدا 10 بیٹے دے, ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں. اور جو سب سے پیارا تھا وہ تھا جناب عبداللہ. اور اللہ کہتا ہے کہ پیاری چیز قربان کرو. لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں آتی. اور اسی اللہ نے چوتھے سپارے میں پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند. آپ اسی سالن کو ہمسایوں کو دیتے ہیں جس کے خراب ہونے کا خطرہ. ہوگا مجھے اپنے گھر کے حالات پتہ ہے. یہ سوٹ پھٹ گیا ہے, فقیر کو نہ دے دے. آل محمد کا ماننے والا ہے تو بات ذہن میں رکھ. چوتھے امام نے زین العابدین فقیر کو صدقہ دے کے اس کا ہاتھ چوم لیا. امام نے بابا ریضا سجی فقیر کو خیرات دے کے اس کا ہاتھ چوم لیا. فقیر کا بدن کانپا, قدموں میں گرتے کہتے فرزند زہرا, امت کا حق ہے کہ آپ کے ہاتھ چومے. آپ نے غلام کا ہاتھ کیوں چوما؟ امام فرماتے ہیں میں نے تیرا ہاتھ نہیں چوما. تیرا ہاتھ نہیں چوما, تمہارا نبی تو آپ نے چوما. فرماتے ہیں کہ اللہ یتقبل الصدقہ, صدقہ تو اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. جو صدقے کو قبول کرنے والی ذات ہے. اس لیے ساتھ امام سے بندے نے پوچھا فرزند رسول کیا لکھا ہوا دن موت کا ٹل سکتا ہے؟ ریٹن ڈے آف ڈیتھ, اللہ لکھ دے یہ بندہ اس دن مرے گا. ٹال سکتا ہے؟ امام نے فرمایا 3 چیزوں سے. مولا کون سی؟ الدعاء والصدقہ وصلۃ الرحم. دعا مانگ موت ٹل جائے, صدقہ دے موت ٹل جائے, رشتہ دار سے اچھا سلوک کر موت ٹل جائے. ہماری لڑائی رشتہ دار سے ہوتی ہے. میرا بھائی ہے لیکن میری بول چال نہیں. اور یار سے کہتے ہیں جان بھی قربان. تجھے نبی کی زندگی سے پتہ نہیں چلا کہ یار یار ہوتے ہیں, خون خون ہوتے ہیں. تجھ کو معلوم ہے جب تجھ سے عدو لڑتا ہے, بھائی لڑتے ہیں, پسر لڑتا ہے, تو لڑتا ہے, اپنے بیگانے کی ہوتی ہے
لڑائی میں تمیز، یار لڑتے نہیں میدان میں لہو لڑتا۔ کیا بات ہے، جسے اللہ نے تیرا بھائی بنایا اس سے تیری بول چال نہیں، یعنی اللہ کو ترتیب بنانی نہیں آئی۔ آج کل کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک گلوبل ولیج بن گئی، ہمیں دنیا کی خبریں ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتی۔ تمہیں دنیا کی خبر ہے اور اگر گھر کی خبر نہ ہو، اس کا کیا فائدہ؟ دنیا کی خبروں کو کیا کرو گے؟ بچہ بڑا پریشان دیکھ کے تو میں نے باسی حال اور یہ جتنے نوجوان ہیں نا جناب، آپ سے التماس ہے، یہ دربار ہے امام حسین، ایک لگا کے وہ بزرگ بیٹھے جو سیدھا نہ بیٹھ سکتے، نہیں تو اسے دربار بنا کے بیٹھا، ورنہ آئے نہ آئے برابر ہو جائے گا۔ انہی کے دروازے پر رحمت اللہ بھی بنتے ہیں اور یہیں پر دوسرے بھی بنتے ہیں۔ اس لیے مجلس قضا کو دنیا میں کبھی عام رسم نہ سمجھنا، اسے کائنات کی عبادت سمجھ کر اس میں کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ دربار کیوں ہے۔ یہ سارے نوجوانوں سے بچوں سے بچہ ہو جائے کہ یہ سونیا والی ہے تیری پچھو بیٹھے آگے۔ یہ اگر سنت سمجھ کے کان میں پہنی جائے تو عبادت، فیشن سمجھ کے پہنی جائے تو حرام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہ اس کا مطلب ہے یہ آئمہ معصومین پہنتے تھے، یہ روایتیں کتب اربع میں بھی موجود ہیں، اور اردو میں سے کہتے ہیں ہلکا بگوش ہونا، یہ کان میں ڈال دینا، ہلکا یعنی گول، گوش گوش کان کو کہتے ہیں، ہلکا بگوش ہونا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ بندہ آزاد نہیں، یہ کسی کا غلام، پھر جس کا غلام ہے اسی کی غلامی میں رہے۔ یہ نہ ہو کہ سنت امام والی کام شیطان والا، عام ہاتھ حرام کی طرف بڑھے اس کا اثر اور ہے، کڑی والا بڑھے کیونکہ کڑی پہنی تو اب 14 کو یاد رکھنا، فیشن کے طور پہ پہنی تو حرام ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور اگر اس کو پہن کے زین العابدین کی یاد رہے، کیونکہ ہمیں ہائی چیک کیا جانا، کوئی اچھا ماتمی ہو تو وہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی اچھا نمازی ہو تو وہ ماتم نہیں کرتا۔ ساروں کی بات نہیں کر رہا، مثالن عرض کر رہا ہوں، اکا دکا کہ میں تو اتنا اچھا نمازی ہوں، اور دور سے اس نے یوں ماتم کیا اور نکل گیا، اور ماتمی کہتے ہیں جنت ہے میری، میں نماز کیوں پڑھوں؟ کائنات کا سب سے بڑا عزادار زین العابدین بھی ہے، سید سجاد سے بڑا عزادار دکھاؤ، زین العابدین سے بڑا عبادت گزار دکھاؤ۔ ایک کردار میں دونوں سیرتیں ہیں، عزاداری بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ اب ان دونوں میں سے جس نے ایک چیز کو بھی چھوڑا وہ پیروکار سجاد نہیں۔ کئی بندے چپ کر گئے، ہونا بھی چاہیے تھا۔ آپ کیونکہ سارے نمازی ہیں اس لیے بے نمازی کے منہ سے ایسا سن کے ہو جاتا۔ میں بندوں کو کہتا رہوں میں اس بینک میں جاب کرتا ہوں،
किसी बैंक में और जॉब मेरी हो नहीं, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। इस तड़ी का फायदा मैं कहता रहूं कि मैं शिया हूं, अली तस्लीम न करे। मैं शिया उसी वक्त बनेंगे ना जब मौला अली कहेगा कि हाँ ये मेरा शिया है। कोई राजी होता है हो जाए, नाराज होता है 100 दफा हो जाए। अली बदमाशों का इमाम नहीं, अली शरीफों का इमाम, अली मुत्तकियों का इमाम। अली ने सूरज बचाया है नमाज की खातिर। मौला अली ने सूरज बचाया कि नहीं? किस लिए? नमाज पढ़नी थी। मैं सूरज बचाने को सुन के नारे मारूं और नमाज न पढ़ूं। क्या बात, क्या बात, वाह जी वाह, वाह माशाल्लाह जी। नमाज पढ़ी करो, मौला पढ़ते थे। बस करो जी, बस करो। किथे हो ते किथे असी। क्या बात है, वाह जी वाह, क्या बात। मरण तो बाद किथे जाने, किथे हो। क्या बात है। अपने आप के साथ धोखा न कर, वाह जी वाह। नफ्स के साथ धोखा न कर। अली इमामुल मुत्तकीन है। शदीद जंग हो रही है, तलवारें पड़ रही है, नेज़े उछल रहे हैं, तीरों में तीर आ रहे हैं। मेरे मौला ने तलवार को न्याम में रख के कहा अल्लाह अकबर। बंदा हैरान होकर कहते मौला इतनी शदीद जंग में नमाज? फरमाया इसी नमाज के लिए तो अली जंग कर रहा। इमाम हुसैन को कौन के साहबी कहते मौला नमाज का वक्त हो गया। फरमाया अल्लाह तेरा शुमार नमाज गुजारों में करे। वाह जी वाह। अमीर अल-मोमिनीन से बंदे ने पूछा मौला नमाज का वक्त हो गया जान में? मां ला नाम नहीं, हाँ नहीं, हाँ। ये जवाब क्या हुआ? पहले नहीं कहा, अब हाँ। फरमाया जब तूने पूछा तो उस वक्त नहीं हुआ था, ला कहते कहते हो गया। जितनी देर में ला कहा है नमाज का वक्त हो। मजलिस मकतबे हुसैन है, नमाज मकसद हुसैन। बुजुर्ग उलमा फरमाते थे सिर्फ शिमर का खंजर याद न रखो, हुसैन का सजदा भी याद रखो। एक तबका तो है ये जो नमाज से भगाता, अहमियत नहीं बताता, आइमा के कौल नहीं बताता, और कौन की जरूरत होती है इसे बिल्कुल ही पता ना हो। कौन है आप में से जो नहीं जानता इमाम हुसैन हजरत ज़ैनबे आलिया को वसीयत फरमाते हैं मुझे नमाज शब की दुआ में याद रखना। इमाम को पता नहीं था कि अभी मेरी बहन के हाथों में हथकड़ी आ जाए। बोलो नौजवान बोलेंगे तो मुझे मालूम था ना, तो फिर क्यों कहा? क्योंकि हुसैन जानते थे कि मेरी बहन कैद होकर भी नमाज शब नहीं छोड़ सकती। इस सीरत आइम्मा, सीरत और किरदार का इनकार कोई नहीं कर सकता। मैं पूरे मजमे से पूछता हूँ अली नमाज पढ़ते थे? बेटा तू दसिया नहीं पढ़ते थे। ईसा को ईसाई कहने लगे कि वो खुदा है, खुदा का बेटा है, तसलीस में खुदाई का शरीक। पैगंबर के पास आए तो नबी ने फरमाया छोड़ो किस ईसा की बात करते हो, वो तो इबादत ही नहीं करता था।
عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے. جی 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 ہمارا نبی عبادت نہیں کرتا تھا, ساری ساری رات عبادت کرتا تھا. مسکرا کے پیغمبر نے فرمایا پھر خدا کیوں کہتے ہو؟ علی کو اللہ کہنے والے بے وقوف سے کہتا ہوں, علی کو بے نماز کہہ کے دکھاؤ. واہ جی واہ, کیا بات. علی کس حال میں شہید ہوئے؟ سجدے میں. معاذ اللہ, یہ زیادہ سمجھدار ہے جو کہتے ہیں مولا علی اللہ ہے, اور کروڑ دفعہ معافی مانگ کے کہتا ہوں مولا علی سچے نہیں تھے. سچے تھے تو انہوں نے تو کہا لا الہ الا اللہ. جس نے علی کو اللہ کہنا ہو پہلے علی ولی اللہ چھوڑ دے, کیونکہ علی ولی اللہ کا مطلب ہے علی اللہ کا ولی ہے. تو علی ولی اللہ چھوڑ پھر پتہ چلتا ہے کہ ماں کا کردار کیا ہے. کون ہے یہ نہیں ہے. پھر جس نے علی کو اللہ کہا اس نے علی کے فضائل کا مزہ ہی خراب کر دیا. اللہ کے مرحم کو قتل کیا تو کون سا کمال ہے جناب. اللہ میاں کو پتہ نہیں کتنے بندے روز مار دیتا ہے. عقیدے کو ہوا میں اڑا دینا, کیونکہ استاد نہ ہو نا جی کلاس میں بچے کتنی شرارتیں کرتے ہیں, کیونکہ امام ہے غائب, جس کا دل کرتا ہے وہ شرارت کر دیتا ہے. جس کا دل کرتا ہے. دوسری طرف وہ مولوی صاحب ہے, وہ نماز کے اتنے سکے بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں نماز ضرور پڑھو. اسی نماز ہی کے لیے تو امام حسین شہید ہوئے. دور فٹے ہوتے اتنی مات ماری گئی تھے. میں حاضر خدمت ہوا مجلس پڑھنے, اور مرشد جی نے مجھے جابر شادی نے باہر چائے پلائی. میں چائے پینے بیٹھا, ایک جوان نے مجھے دیکھا, دوسرے نے اس سے پوچھا ناصر عباس دھنی کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا اسے چاہ واسطے دے ٹرے ملتا. جی مانیں گے بندے کہیں گے چبل آدمی چائے ملتان میں نہیں ملتی. اتنی دور سے چائے پینے آیا, چائے اس نے پی ہوگی لیکن آیا مجلس پڑھتے ہیں. حسین نے نماز ہی کو نہیں بچایا, نماز کو بھی بچایا. نماز ہی کو بچانا اور ہے, نماز کو بھی بچایا. حسین آیا تھا اسے بچانے, روزہ بھی بچ گیا, حج بھی بچ گیا. آج دین میں جو کچھ ہے وہ حسین کا صدقہ ہے. نہ نماز ہوتا, نہ قرآن ہوتا, نہ پردہ, نہ کچھ, سب کچھ ختم ہوتا اگر حسین ابن علی نہ. کون ہے جس نے یہ واقعہ نہیں سنا؟ حسین گھر سے مسجد میں آئے, لوگ کہتے کھیلنے آئے. کھیل بھی تھی تو میں ایک فکرہ کہوں, جس کی کھیل مصطفیٰ کی نماز ہو. لوگ کھیلتے ہیں اپنے گھر کے شہر میں,
حسین کے گھر کے سائڈ میں مسجد تھی. شبلی نعمانی فرماتے ہیں یہ کوئی اتنی فضیلت کی بات نہیں. اگر حسین رسول کی پشت پر بیٹھ گئے, بچے کو بچپن سے اس سواریوں کا بڑا شوق تھا. عید والے دن بھی کہا تھا نانا سواری چاہیے. وہ میرے دور میں نہیں ہے, ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں کہ اگر بچے کو صرف سواری کا شوق تھا تو مسجد میں کتنی کتنی تیز رفتار سواریاں حسین صحابہ کی صفوں سے ایسے گزرا جیسے موسیٰ دریائے نیل سے گزر رہا. یہ مصطفیٰ معراج پر جا رہا ہوں, وہ وہاں کے بیٹھ گیا جہاں پیغمبر سجدے میں تھے. بڑے میں جتنے بزرگ ہیں ان سے میں منت کرتا ہوں کہ وہ چپ رہے. ٹھیک ہے, یہ نوجوان بیٹھے بولے نوجوان کہ بابے چپ سیر سر حلال پلکا چھپکی ہے گھر میں ڈال دینا. تو جہرین کہ آپ بچوں سے, چھوٹے بچے بیٹھے, میں ان سے پوچھوں, میں پڑھا ایک مشہور واقعہ, اسے میں ایک دفعہ صحیح پڑھوں گا ایک دفعہ غلط. یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امام حسین تشریف لائے. ٹھیک ہے, بچے کو بولن لے تشریف لائے, پیغمبر نماز پڑھے تھے. ٹھیک ہے, امام حسین پوسٹ پر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, رسول اللہ نے نماز توڑ دی. ٹھیک نہیں ہے, توڑی نہیں, پھر پڑھی جائے گی یہاں. پڑھتے رہے. ٹھیک ہے نا, کسی کا اعتراض ہے تو وہ بتا دے بھائی. اعتراض پڑھتے رہے نا, سجدے کو توڑ دیا. ٹھیک ہے, جو تسبیح پیغمبر نے 3 دفعہ پڑھنی تھی وہ 70 دفعہ پڑھی. پتہ چلا حسین نماز میں کمی کا باعث نہیں بنا, اضافے کا باعث بنا. ایک سجدے میں پیغمبر نے 2 سبق دیے. نماز توڑ دیتے تو نماز کی اہمیت نہیں تھی, سر اٹھا دیتے تو حسین کی اہمیت نہیں تھی. مولا تمہاری زندگی کرے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. نبی نے نہ سجدے سے سر اٹھایا نہ نماز کو توڑا, نہ سجدے سے سر اٹھایا نہ نماز کو توڑا. ایک تسبیح کو 70 مرتبہ پڑھ کے پیغمبر نے رہتی دنیا تک اپنی امت کو سبق دیا. نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو, نہ حسین کے لیے نماز پڑھو. وقت آخر لبِ شبیر پہ آئی یہ صدا, میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری صدا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا. میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ, تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی. میری مجلس تیری مسجد کو نمازی. ایک اور آسان بات بیٹے آزی, ایک ہوتی ہے فیکٹری. ایک ہوتی ہے مارکیٹ. فیکٹری میں سامان تیار ہوتا, مارکیٹ میں
چیز ہوتی ہے. کمپنی بدنام ہو جائے گی کہ بندہ ٹھیک تیار نہ ہو اسے وہاں بھیج دیا جائے. علامہ صاحب اثر والا لکھے گا نکالوں سے ہوشیار. ہوشیار. اور جو نکلی سے بچنے کا طریقہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹریڈ مارک. اس سے پتہ چلتا ہے یہ اصلی ہے کہ نکلی. 100 روپے کا نوٹ پاکستان کا ہو فوٹو اس میں گاندھی جی کی لگی مطلب چھوٹا. اسلام میں عبادتوں کے اصلی ہونے کی نشانی کا نام ہے علی ولی اللہ. علی کی ولایت ہے عبادت کے اصلی ہونے کی دلیل. سورہ الحمد تو واجب ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ. پیغمبر فرماتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ کو اختیار ہے جو مرضی صورت قرآن مجید کی ہونی قرآن کے اندر سے چاہیے. جو قرآن کے اندر ہو تو پڑھو. میں نے ایک دن پڑھ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. اتفاق سے ایک مولوی صاحب میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. میں نماز ختم کر کے ان سے پوچھا ہو گئی؟ میں نے کہا بالکل ہو گئی. میں کہا میں نے تبت یدا والی صورت پڑھی ہے. میں نے کہا کوئی گل نہیں قرآن ہے. میں کہا مولوی مجھے شرم نہیں آتی؟ ابو لہب کا نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی. علی کا نام لینے سے نماز مومنین کا کم از کم نام لینا چاہیے اور 40 بھی زندہ. مردہ وہ ایکسٹرا ہے جتنے مرضی لیتے ہیں لیکن جو زندہ ہے اسی سے تو منافقت ختم ہوتی ہے. اللہ چاہتا تو یہی ہے کہ تکبر ختم ہو منافقت ختم ہو حسد ختم ہو. ایک بندے نے مولا علی سے کہا یا علی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن دوسرے مومنوں کے بارے میں میرے دل سے نہ حسد جاتا ہے نہ تکبر. علی نے فرمایا یہ 2 چیزیں تجھے برباد کر دیں. حسد نہیں جاتا تکبر نہیں جاتا. کیا کروں؟ دنیا کے ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتے ایسے بھی لیتے ضروری نہیں کہ دوائی اثر کرے. علی کا نسخہ فری ہے استعمال کرنا شرط ہے اور بالکل اثر کرنے والا ہے. مالک کیا کروں؟ علی فرماتے مومن کو سلام کرنے میں پہل کر سلام کرنے میں پہل کر حسد ختم ہو جائے گا. نماز باجماعت کی پچھلی صفوں میں کھڑا ہو تاکہ غریب مومن کے طلبوں کے پیچھے تیرا ماتھا آئے. تیرا تکبر ختم ہو.
پھر میرے آئے تو سلام نہیں کیتا تو کر لے واہ جی واہ جنتی کی نشانیاں بتائیے امام صادق جی بسم اللہ مولا کوئی ایسی نشانی بتا دے جیسے میں دیکھ کے میں جان جاؤں کہ یہ بندہ جنتی فرما 7 نشانیاں جس میں یہ ہو سمجھ لے کہ یہ چلتا پھرتا جنتی پہلی نشانی فرمائی سبقت السلام سلام میں پہل کرنا اگر 100 نیکیاں ہیں نا قبلہ سلام میں 99 ہے سلام کرنے والے کے لیے ایک ہے جواب دینے والا سلام کرنا مستحب ہے جواب دینا واجب واجب والے کو ایک نیکی مستحب والے کو 99 کیونکہ پاور ٹائم ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اوور ٹائم کی جو پے ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جناب تو یہ اوور ٹائم ہے مستحب اسلام کا سسٹم کیا ہے جوان بوڑھے کو سلام کرے امیر غریب کو پہلے سلام کرے واہ جی واہ سوار پیدل کو سلام کرے ایک دفعہ پھر سن لیں سواری پہ جو بیٹھا ہے مولانا فرماتے وہ پیدل کو سلام کرنے میں پہلے جوان بزرگ کو سلام کرنے میں امیر غریب کو سلام کرنے میں یہ ہے اسلام کا سسٹم ماشاءاللہ جہاں کہیں بھی گردن میں سریا پڑ سکتا تھا وہاں اللہ نے گردنوں کو جھکا دیا جوانی پہ ناز ہے تو بوڑھے کو سلام کر دولت پہ ناز ہے تو غریب کو سلام کر سواری پہ ناز ہے تو پیدل کو سلام کر واہ جی واہ اور پھر پوچھا گیا مولانا سلام مطلب کیا ہے فرمایا ایگریمنٹ یہ لفظ نہیں ہے السلام علیکم ہمارے یہاں تو گڈ مارننگ ہوتی ہے نا جی امام حسین کی قسم نیوٹرل ہو گھروں میں بیٹھ کے سوچنا کتنا محدود سلام ہے گڈ مارننگ آفٹرنون کو ملے یا نہ ملے کتنا مکمل سلام ہے اسلام میں سلام علیکم واہ جی واہ تجھے خدا سلامتی عطا کرے نہ وقت کی قید نہ زمانے کی قید جب تک تو ہے تجھ پر سلامتی سامعین گرامی یہ سن لیجئے آج کی حد تک کیا ایگریمنٹ امام نے فرمایا جو سلام کرے اس نے 3 ایگریمنٹ کی 3 باتیں کی میری طرف سے تیری جان کو امان ہے میری طرف سے تیرے مال کو امان ہے میری طرف سے تیری عزت کو امان ہے اس نے کہا وعلیکم السلام تو یہ باتیں اس کی طرف سے بھی ہو جس نے روح اسلام کو سمجھا کئی بندے کہتے ہیں یا علی مدد تو کہتے ہو پہلا یا علی مدد سے پیچھے سلام علیکم پہلے سلام کر میں نے کہا نہیں جو پہلے یا علی مدد کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ یا علی مدد کہہ کے چیک کرتا ہے کہ یہ سلام کے قابل ہے یا نہیں ہر بندہ سلام کے قابل نہیں ہے بندہ لعنت کے قابل ہو بندہ سلام کے
بڑی جھاڑی ہے. کیا بات ہے واہ جی. علی کی محبت نہیں تو روزہ روزہ نہیں فاقے. علی کی محبت نہیں تو حاج حاج نہیں آوارہ گردی ہے. مالک کا پتہ نہیں چکر کاٹ رہے ہیں. کس کا گھر ہے نہیں پتا. انعام والا گھر کون سا ہے نہیں پتا. روح عبادت ہے محبت علی. یہ روح جو ہوتی ہے نا سول, یہ اندر سے نکل جائے تو باڈی جو ہے وہ دفنانے کے قابل ہے. ہر عبادت کی روح ہے علی ولی اللہ. یہ جس سے نکل جائے سمجھنا مردہ. جس عبادت سے یہ نکل جائے سمجھنا مردہ. اسی کے تحفظ کے لیے حسین چل پڑا. کربلا لا الہ الا اللہ پہ نہیں, کربلا محمد رسول اللہ پہ نہیں, کربلا علی ولی اللہ پہ. جو سید ہو کے علی کی ولایت کی مخالفت کرتے ہیں, محرم کی رات میں ہاتھ جوڑ کے منت کر کے کہتا ہوں, پتہ تو کر علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں روتی ہیں. کیا جرم تھا آل محمد کا. سارے گھروں میں آرام کرتے رہے. حسین 4 سال کی بچی کو اٹھا کے چھوڑا. کسی کی زمین پہ قبضہ ہو جائے لوگ افسوس کرتے, لیکن کورٹ میں وہی جائے گا جو وارث. دین پہ قبضہ ہو رہا تھا, لوگ گھروں میں بیٹھے رہے, وارث بہنوں کو لے کے چل پڑے. اس کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے چل پڑے. میرے شیعہ سنی مسلمانوں, یہ واقعہ چھپانے سے چھپے گا نہیں, اسی لیے تو ہم مجلس سے کرتے ہیں, اسی لیے تو جان پہ کھیل کے حسین حسین کرتے ہیں. نہ بموں سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی قسم کی دہشت گردی سے. حسین کا نام لیتے ہیں تاکہ اس کا پیغام چھپے نہیں. لوگ کفر کے فتوے دیتے ہیں, کتنے شرم کی بات ہے. حسین شیعوں کا بیٹا تو نہیں, اس رسول کا بیٹا ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے. یہ پچھلے مہینے تو نے قربانی نہیں بنائی, حالانکہ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتی تو نہیں. شیعہ سنی نے بنائی, سب نے بنائی, کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ قربانی کے جانور کی عزت نہ کرو. مسلمان مینا میں دمبا سپا ہوا, کربلا میں پورا کنبا سپا ہوا. صبح سے لے کے شام تک ایک غریب کو مارتے رہے جانا. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہائے کرو تو کافر نہیں, اور رسول کے بیٹے کے لیے ہائے کرو فتویٰ آ جاتا ہے کہ گناہ ہے. یہ گناہ و ثواب کی خاطر نہیں, یہ محبت. محبت کی 2 اولادیں, ایک کا نام ہے خوشی, دوسری کا نام ہے غم. غم محبت کی بڑی اولاد, چھوٹی اولاد ہے خوشی. کیونکہ خوشی ہو اور غم آ جائے خوشی چھوڑ دی جائے. جنازے کی وجہ سے شادیاں ملتوی ہو جاتی, رشتہ دار دور بھی رہتا ہو, تعلق قریب
گلی میں میت ہو بندے شادیاں کرتے ہیں. غم بتاتا ہے کہ تعلق کتنے. صحابہ کرام کی بیٹیاں گھروں میں آرام کرتی نہیں. علی کی وہ عزتوں والی بیٹی چل پڑی جس کے چہرے کا قرآن کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا, جس کا قد اس کے بھائیوں کو پتہ نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں رات کے وقت ماں کی قبر پہ جاتی تھی, مجھے منبر رسول کی قسم ہر رات کو نہیں جاتی تھی, بس اس رات کو جاتی تھی جب چاند ڈوبا ہوا ہو. حسین کی شریف بہن کتنا کمال ہے اس شہزادی کا قبلہ. آپ کی نظر کرتا ہوں بی بی زینب شریکت الحسین ہے, لیکن شریک زینب کائنات میں کوئی نہیں. یہ جو عزاداری ہے یہ صدقہ ہے بی بی زینب عالیہ. علامہ حسن زیدی صاحب سے کسی نے کہا قبلہ نبیوں میں بھی بڑے ظلم ہوئے, آروں سے چیرے گئے, ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. کسی نبی کے لیے تو جلوس نہیں نکلتا, کسی نبی کے لیے تو ماتم نہیں ہوتا, حسین کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ قبلہ نے فرمایا کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں. کئی دور حقیقت نہیں چھپتی اعلان ہے دیدہ حرارہ. کئی دور حقیقت نہیں چھپتی اعلان ہے دیدہ حرارہ. جنہیں استقلال دا شاہد ہے ہر دیدو دنیا دا. توڑے سر اقدس تے باہرہ ہاں جو گندو قوم جفادا, پر شام جویشی لوگا تو منوا گئی خون پھرا. شام دے ویسی لوگ کچھ سمجھے کچھ نہیں. نجم آفندی مولا کا بڑا لوہ خاک گزرا, ہندوستان سے تعلق تھا حیدرآباد دکن سے, اس کے بعد پاکستان آ گیا. نجم آفندی بڑے بڑے یادگار لوہے لکھے, اس کے کئی لوہے آپ کو بھی یاد ہوں گے. اس کا ایک ہندی لوہا ہے ہندی زبان میں, اس کی دو شعر پڑھ دو میرا دل چاہ رہا. حسین کسی زبان کا پابند نہیں, ہر زبان میں حسین حسین ہے. وہ کہتے عاشور کے دن کو سانج تلک شبیر سے دنیا خالی تھی. عاشور کے دن کو سانج تلک شبیر سے دنیا خالی. قبلہ شعر سننا, فرماتے ہیں سرور پہ حسین پہ سرور پہ حسن کی ودوا نے دو چاند سے بچے وار دیے. مولا تیری حال قبول کرو, حسین کی ماں تم سے راضی. سرور پہ حسن کی ودوا نے دو چاند سے بچے وار دیے. بچے تو چیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی. بچے تو چیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی. دیکھنا میری طرف, ماتا بھی بڑے دل والی. اب میری طرف دیکھنا. فرماتے شام سے آئے لٹ کے حرم اور آئی سکھیاں ملنے کو. جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی, جس گود کو دیکھا خالی. تیرا گیا کچھ نہیں, سیدوں کا بچہ کچھ نہیں. اس نجم آفندی نے پہلے چھوڑا تھا, اب نہیں چھوڑا. شیر چھوڑا. یہ
اسے یادداشت نہیں رہتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آنکھیں کھلی اور 2 شعر لکھے. آدھا گھنٹہ بعد یہ بولتے تھے بیٹی کو لکھوایا, اس نے شعر لکھے. آدھا گھنٹہ بعد انتقال ہو گیا. وہ شعر سنیے, فرماتے ہیں ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر. ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے. استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے. استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے. اور آخری شعر میری بی بی زینب کے لیے لکھا, فرماتے دست میں, یہ بینروں میں لکھنا شعر, دست میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی. دست میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی. کیا مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر. دست میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی. مامتا ٹکرا نہ جائے. مقصد شبیر. دارین قربان بی بی زینب. ہندوستان کے ایک شاعر کے 4 مصرے, اس کے پھر چوتھے مصرے میں کئی لوگوں نے لکھا. بڑا عرصہ پہلے میں ہندوستان گیا تھا, تقریباً 15 سال پہلے جب گیا تھا, تو اس وقت میں نے ایک شاعر سے سنے تھے, اس نے شعر نہیں لکھا, قیامت لکھ دی. کون بی بی زینب. کہنے لگا پیروں کے آبلوں سے جو خنجر کچل گئی. ہمارا تمہیں سلامت رکھے آباد. پیروں کے آبلوں سے جو خنجر کچل گئی, جو فکر کی حدوں سے بھی آگے نکل گئی, تو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ذوالفقار سے نسل یزید کاٹ دی چادر کی کھا. مطمئن تھا اس لیے, شعر سننا, مطمئن تھا اس لیے نیزے پہ سر شبیر. مطمئن تھا, کتنا لفظ ہے, مطمئن تھا اس لیے نیزے پہ سر شبیر کا. مرتضیٰ کی بولتی نہج البلاغہ ساتھ. شبیر قرآن تھا تو زینب نہج البلاغہ. پوری یہ کبھی منشائے شبیر نہ ہوتی. پوری یہ کبھی منشائے شبیر نہ ہوتی. بھائی کی مددگار اگر ہم شیر نہ ہوتی. خون شبیر چھپا جاتے یہ مسلمان اگر بنت علی کی ہر موڑ پہ تکلیف نہ ہوتی. امام کسے کہتے ہیں؟ جو راستہ دکھائے. ٹھیک ترجمہ کیا ہے. امام وہی جو راستہ دکھائے. گھر جا کے سوچنا بی بی زینب کون ہے. 2 امام جس کی مرضی کے بغیر گلی کا موڑ نہ مڑتے. جسے ابھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں, اور یہ پنجابی زبان میں سمجھاتا ہوں. لاہور کے ایک نوح خان نے قبلہ پنجابی زبان کا دعا لکھا ہے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا, لیکن اس کی ایک لائن ہے جو کلیجے میں اتر جاتی ہے. ارمان ریا, ارمان ریا, کیوں بعد حسین جہاں کو.
سنیں گے بی بی زینب کون فرماتے وچ قید امام زمانے دا بن زینب دا دربان پتہ نہیں کس نے سمجھی ہے کس نے سمجھ نہیں وچ قید امام زمانے دا بن زینب دا دربان 2 سال کی تھی 2 سال کا غازی تھا زینب انگلی پکڑ کے چل رہی تھی علی نے دروازے سے آ کے پوچھا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی رو کے کہتی ہے نہیں بابا غازی کے سہارے چلنا سیکھ مشن کی بھائی بال بن کے چلی ہر بی بی کو اس کے قریبی نے سوال کرایا جناب لیلا آئی علی اکبر نے سوال کرایا جناب فنوا آئی جناب قاسم نے سوال کرایا جب ساری بی بی سوال ہو گئی آخر میں ملکہ عالیہ آنے لگی بی بی زینب چلنے لگی ہاشمی قطاریں باندھ کے کھڑے ہو گئے شبیر نے سورہ یاسین کو تلاوت کرنا شروع کیا بی بی زینب کا اونٹ دروازے پہ بٹھا دیا گیا اونٹ پر بیٹھے ہوئے اونٹ پر بھی چڑھنا آسان نہیں مجھے علی کی عزت کی قسم میری طرف دیکھنا اونٹ کے پاس آ کے غازی ایسے چھپ گیا جیسے نمازی سجدے میں کئی بندوں کو سمجھ آئی ہے کئی کو نہیں آئی مجھ سے پوچھو غازی ایسے کیوں جھکا بچہ سنی ہے یا شیعہ مسائل پڑے جائے نظر نیچے رکھنا رسول کی بیٹی ہے اگر نظر نیچے نہ رکھو تو پھر لوگ استقبال کرنا غازی ہو غازی عباس کے مرید ہو عباس اس لیے جھکا کہ بی بی نوکر پہ پاؤں رکھ اونٹ پہ جا کے سوار ہو نوکر پہ پاؤں رکھ اونٹ پہ آ کے سوار ہو سید کونین سوار ہونے لگی حسن کی جگہ پہ قاسم آیا شبیر کی طرف سے سجاد آیا علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا جیسے شریف کاری تلاوت کے بعد قرآن کو رکھتا ہے زینب عالیہ کو ویسے اونٹ پہ بٹھایا محمل کا پردہ گرا حسین دوڑ کے گھوڑے میں بیٹھے میں نے یہ لفظ کہا امام کبھی زندگی میں دوڑتا نہیں امام کوہ وقار ہے امام چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں پہلی مرتبہ حسین دوڑ کے اپنے گھوڑے میں بیٹھے حسین کا بیٹھنا تھا سارے ہاشمی بجلی کی طرح دوڑے سجاد اپنے گھوڑے میں عباس اپنے گھوڑے میں قاسم اپنے گھوڑے میں حنفیہ اپنے گھوڑے میں عبداللہ اپنے گھوڑے میں بی بی زینب کے اونٹ نے پہلا قدم اٹھایا شبیر کا گھوڑا دائیں آ گیا اکبر کا گھوڑا بائیں آ گیا غازی کا گھوڑا سامنے ہو گیا بی بی زینب کا اونٹ چلا ہاشمیوں نے تلواریں نکال لی ننگی تلواریں ہاتھ میں بی بی کا اونٹ بن گیا کعبہ ہاشمیوں نے طواف کرنا شروع کیا ادھر سے بی بی کا اونٹ چلتا تھا ادھر سید طواف کرتے تھے فکرائے کہتے تھے الحجاب الحجاب پردہ 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 یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی 11 محرم ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں سر پہ چادر نہ تھی رو رو کے کہتی تھی عباس میں شام جا رہا پروردگارا ان اٹھتی ہوئی آوازوں میں رحم کر تجھے بی بی زینب کے برقے کا واسطہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم خدایا جو علی کی بیٹی کو روتی ہے ان کی بیٹیوں کو ہمیشہ شکر رو رہے ہو تو ایک فقیر سید کا فکرہ سنا دوں ایک جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے فقیر سید کا سید دا حسبی نے
10ویں جھونپڑی میں بیٹھا تھا، اس نے کہا اتنا قریب ہے علی، کوئی مومن بھی اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہتا جا تیرا نصیب علی کی بیٹیوں کی طرح ہو۔ مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا بے غیرت تازیانوں کے ساتھ علی کی بیٹیوں کو مارا۔ مجلس اللہ کو منظور و مقبول فرما، سید نظر عباس کی والدہ کو اس کے ثواب عطا کر، رفاقت شاہ صاحب، کاظم شاہ صاحب، صدا حسین شاہ، بیرون ملک میں خدا ان کے رزق میں برکت ڈال، انہیں صحت عطا کر، محرم الحرام کے پورے عشرے میں بحق محمد اہل بیت محمد سارے حاضرین مجلس کی حاضری تطہیر کی بلیاں جنگلوں کے سفر میں، ابھی تو غازی ساتھ ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارہ تجھے اس کریم بی بی کے سفروں کے واسطے کل مومنین و مومنات کے گھروں پہ رحمت نازل۔ سید عمران حسین شاہ کو کامیابی نصیب کر، اس کے برکے کے وارث کو جلدی بھیج۔ امیر تیمور نے شام میں بی بی کی قبر پہ ماتھا رکھ کے رو کے کہا تھا رہائی مل جو گئی تھی، پھر مدینے دفن ہو جاتی، کربلا دفن ہو جاتی، دوبارہ شام کیوں آئی ہے؟ تیرے باپ کے دشمنوں کا شہر تھا، بی بی کیوں آئی ہے؟ قبر سے جواب آیا حسین نے جو سکینہ میرے حوالے کی تھی، سکینہ شام میں ہو، زینب مدینے کیسے رہے؟ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم ارزقنا زیادتا فی العلم وسعتا فی الجسم وبرکتا فی الرزق وطولا فی العمر ونورا فی القلب، توبتا قبل الموت ورحمتا عند الموت، مغفرتا بعد الموت ودخول الجنہ۔ ہاتھ اٹھا کے کل مومنین و مومنات کی حفاظت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر قضاء السوء ومن شر كل ذي شر ومن شر الجن والإنس من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسائل مخرجهم والعن أعداءهم أجمعين۔ خشنودی امام زمان، برکت رزق، صحت جسمانی،